ای کلاس میں آپ سبھی کا پھر سے استقبال ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جدید نظم کے بارے میں، اور آج پڑھیں گے ہم جدید نظم نگاروں کے بارے میں، جن میں سب سے پہلا نام ہے محمد حسین آزاد کا، جو جدید نظم کے بانیوں میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات، نیرنگ خیال اور دربار اکبری جیسی اہم تصنیفات اردو ادب کو دی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید شاعری کے جو رجحانات ہیں ان میں خود فروغ ہی نہیں لیا، بلکہ اس کے ماحول کو بنانے میں ایک نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ اپنی سادہ اور سلیس شاعری کے ذریعے جدید نظم کو ایک الگ راستہ دکھایا۔ ان کی شاعری کے 2 مجموعے نظم دل افروز اور نظم آزاد پرکاشت یعنی شائع بھی ہو چکے ہیں۔ آزاد کی مثنویوں میں موسم با صبح امید، موسم با شب قدر اور حب وطن اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسم با صبح امید میں کس طریقے سے صبح کے موسم کو لکھا ہے، کس طریقے سے تفصیل سے، بہت آسان زبان میں انہوں نے موسم با صبح امید میں صبح کا جو موسم ہے، منظر ہے، اس کو لکھا ہے۔ اس کے کچھ اشعار ہیں: بوندوں میں جھومتی وہ درختوں کی ڈالیاں، اور سبز کیاریوں میں وہ پھولوں کی ڈالیاں، وہ ٹہنیوں میں پانی کے قطرے ڈھلک رہے، وہ کیاریاں بھری ہوئی تھالے جھلک رہے۔ یعنی انہوں نے مصرع طرح کی بجائے یہ فکس کر لیا تھا کہ ہر مشاعرے میں موضوع دیا جائے، یعنی عنوان دیا جائے گا، کبھی موسم بہار کا، کبھی صبح کے موسم کا، کبھی برسات کا، اور اسی کو آسان زبان میں انسان لکھ سکے۔ دوسرا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی اس زمانے کے مشہور نظم نگار تھے، اور جو جدید نظم ہے اس کے بانیوں میں بھی اس کا نام شامل ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، جو انہوں نے 1879 میں لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے مسلم جو لوگ ہیں، مسلم یعنی اسلام کا جو مسدس اتار چڑھاؤ ہے، مد و جزر اسلام یعنی مسلمانوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس جو نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، اس کے بارے میں سر سید کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوا کے لایا ہوں۔ اس میں قومی شعور اپنے شباب پر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے بعض اصلاحی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان نظموں میں مناجات بیوہ، چپ کی داد قابل ذکر ہیں۔ برخاست، نشاد امید، حب وطن اور مناظر رحم و انصاف بھی اس زمانے کی یادگار ہیں۔ یہ جو نظمیں ہیں اردو شاعری کے نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں ایک نیا انداز نمایاں ہے، یہ ایک نئے اسلوب کی حامل ہیں، اس لیے جدید شاعری میں آج بھی انہیں سنگ میل کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حالی کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو کے تمام ادبی سرمایے کی چھان بین کی اور اسے اپنے عہد سے آہنگ کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری جو انہوں نے 1893 میں لکھی تھی، لکھ کر انہوں نے اردو کے تمام قدیم اصناف سخن کو از سر نو جائزہ لیا۔ دراصل حالی کا یہ مقدمہ اردو جدید شاعری کا آئینہ بھی ہے۔ جدید شاعری کی جس تحریک کی داغ بیل انجمن پنجاب کے مشاعروں کو منعقد کر کے آزاد اور حالی نے ڈالی، اور سر سید کی تحریک کے زیر اثر اس نے ارتقاء کی منزلیں طے کی، یہ 19ویں صدی کے دور آخر میں شاعری کی ایک اہم تحریک بن گئی۔ اب شاعری کے ایک نئے انداز کا آغاز ہوا اور سارے ملک میں جدید طرز کی نظمیں لکھی جانے لگیں۔ یعنی شروعات مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے کی تھی، لیکن اس دور کا جب آغاز ہوا تو شاعری اسی موڑ پر چل پڑی۔ ان سے اگلا نام ہے اکبر الہ آبادی کا۔ حالی کے ہم عصروں میں دوسرا نام اکبر الہ آبادی کا ہی ہے، جو قدامت کے پرستار ہوتے ہوئے بھی جدید شاعری کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نیا رنگ اور اچھوتا انداز پیدا کیا۔ بدلتی ہوئی زندگی کا شعور
تو ان کے پاس تھا ہی، لیکن بدلتی ہوئی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور ان کی نکتہ چینی ایک تعمیری پہلو بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس تعمیری پہلو کو پیش کر کے ایک نئے طنز کا سہارا لیا۔ اس طنز نے ان کی شاعری میں ایک نئی دنیا پیدا کر دی۔ انہوں نے جو کہا شدت اور شوق سے کہا، ان سب پہلوؤں نے مل کر ان کی شاعری کو جدید بنا دیا۔ ظرافت کی آڑ میں انہوں نے ہر نئی چیز کو طنز بنایا۔ مثال کے طور پر ہم ان کے کچھ اشعار دیکھتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، پیٹ چلتا ہے آنکھ روتی ہے، شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے۔ تو حالانکہ وہ جدید جو آدھونک بدلاؤ ہو رہے تھے ان کے وہ فیور میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو لکھا وہ اپنے آپ ہی جدید، کیونکہ وہ طنز کرتے تھے تو اپنے آپ ہی جدیدیت میں آ گیا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ حالی اور اکبر الہ آبادی کے ہم عصروں میں ہی اسماعیل میرٹھی کا نام بھی اہم ہے۔ جدید نظم کے فروغ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے بے قافیہ نظمیں لکھ کر اردو شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ ان نظموں میں نصیحت کا انداز کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ دلوں کو چھو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ان کے کچھ شعر دیکھتے ہیں۔ نہر پر چل رہی پنچکی، دھن کی پکی ہے کام کی پکی، ایک لڑکی بگاڑتی ہے دال، دال کرتی ہے یہ بیاں احوال۔ مذکورہ بالا نظموں میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کی شاعری کے نادر نمونے پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی کی نظموں کے ترجمے اردو میں بھی کیے ہیں۔ جدید شاعری میں ان نظموں کے خاص اہمیت ہے، یعنی انہوں نے زیادہ تر جو نظمیں لکھی ہیں وہ بچوں کے لیے لکھی ہیں، لیکن جدید شاعری جو ہے اس میں ان کی نظموں کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ اگلا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبست۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی شاعری میں وطنیت کا نیا تصور ابھرتا ہے۔ وطن پرستی کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ حب الوطنی ان کے رگ و پے میں اس طریقے سے سما گئی کہ انہوں نے زیادہ تر جو نظمیں لکھی ہیں وہ حب الوطنی پر ہی لکھی ہیں، اور خاک ہند ان کی مشہور نظم ہے جس میں ہندوستان کی عظمت کا بیان جوش اور عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نظم کا ایک بند دیکھتے ہیں ہم۔ اے خاک ہندی تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبی سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رہے جیب و زینت کیا اوج عج و شاں ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء ہے، ضیاء کی کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ یہ خاک ہند کا ایک بند ہے۔ تو برج نارائن چکبست نے جدید نظم کو حب الوطنی میں سمو دیا۔ اور اگلا نام جو سب سے اہم نام ہے علامہ اقبال کا۔ اقبال اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ یوں تو تمام شعراء نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں اردو نظم کو نکھارا اور سنوارا ہے، مگر اقبال نے زمین نظم کو آسمان کر دیا۔ ان کی نظمیں اپنے زمانے کی زندگی کے مختلف رجحانات کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کے یہاں شاشی شعور اپنے پورے شباب پر نظر آتا ہے۔ انسان کے بنیادی مسائل اقبال کو برابر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ انہوں نے خضر رہا میں وہ سرمایہ، وہ محنت، سلطنت، غلامی، آزادی اور اسی طرح کے بعض موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے خضر کی جوانی بندہ مزدور کو بیدار کرنے کا پیغام دیا۔ اقبال کی دوسری نظموں میں طلوع اسلام، شمع و شاعر، ابلیس کی مجلس، شورا، لینن خدا کے حضور میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اقبال کے ہاتھوں جدید شاعری کو ایک انقلابی اور انسانی آہنگ ملا۔ سیاسی اور سماجی شعور سے بھی وہ صحیح طور پر آشنا ہوئی۔ فکر و فلسفہ کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہے، اور اس طرح جدید شاعری بالکل نئے حالات سے دوچار ہوئی۔ کیونکہ یہ زمانہ جدید شاعری کا شاید سب سے اہم زمانہ ہے، اس عہد میں اقبال اور چکبست کے علاوہ کچھ اور شاعر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اردو شاعری کو جدت سے آشنا کیا۔ ان میں نظم طبع طبائی، شوق کی دوائی،
سرور جہاں آبادی، بے نظیر شاہ، مولانا ظفر علی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان سب نے مناظر فطرت پر بھی نظمیں لکھی اور قومی اور ملکی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ سیاسی، سماجی اور تہذیبی شعور ان سب کی شاعری میں نمایاں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید شاعری میں مختلف رجحانات پیدا ہوتے گئے۔ جو خیالات زندگی میں موجود تھے ان کی ترجمانی کی گئی، ماحول جن معاملات اور مسائل سے دوچار تھا ان کو شدت احساس کے ساتھ پیش کیا گیا۔ رومان اور حقیقت دونوں کو سامنے رکھ کر زندگی کی رنگا رنگی کے نقشے بنائے گئے۔ ان رجحانات کے علمبرداروں میں جوش، منظور حسین، شعور، علی اختر، تعلق چند محروم، عظمت اللہ صفی، سیماب اکبر آبادی۔ تو انہوں نے اس نظم کو آگے بڑھانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو جب اس کے بعد جو نام ہے جوش ملی آبادی کا، جوش ملی آبادی ان شعراء میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ایک بحر بے پایاں ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے حسن و عشق کے راگ بھی چھیڑے ہیں، آزادی اور انقلاب کے نغمے بھی سنائے ہیں، انسانیت اور انسانی دوستی کا ترانہ بھی گایا ہے۔ اسی لیے انہیں شاعر شباب، شاعر انقلاب اور شاعر فطرت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انقلابی شاعری بھی کی ہے اور یہ شاعری بھی دلوں میں لوگوں کے خون کی گرمی پیدا کرتی ہے۔ ان کی نظموں میں البیلی صبح، جامن والیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی انقلابی نظموں میں شکست زندہ کا خواب اور کسان امتیازی اہمیت کی حامل ہیں۔ اقبال، چک بست اور جوش کے اثر سے جدید شاعری کا صحیح ماحول قائم ہوا اور ان کے ہم عصروں میں بہت سے شاعر ہیں جن کی نظموں نے جدید شاعری کی بنیاد کو آگے بڑھایا۔ ان میں اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، احسان دانش، روش صدیقی، منظور حسین وغیرہ۔ 1936 عیسوی میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو زندگی کے رشتے پر نئے سرے سے بحث ہونے لگی۔ ادیب کی سماجی ذمہ داریاں مقرر کی جانے لگیں۔ اس زمانے کے شاعروں میں فیض، مجاج، جانثار اختر، مخدوم محی الدین، سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، اختر انصاری وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان سب شعراء نے اپنے حدود میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی اور عکاسی کی ہے۔ جدید شاعری میں ان شعراء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنی شعری تخلیقات سے اس میں اہم اضافے کیے، اس لیے ان کے یہاں گہرائی، تنوع، وسعت اور عامہ گیری کا احساس ہوتا ہے، اور یہی خصوصیات ہیں جو انہوں نے جدید شاعری میں پیدا کی۔